اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کی باتیں انسانوں کے نزدیک اس لیے واضح کی تاکہ ہر دور میں انسان ان واقعات سے سبق حاصل کر سکے۔ تو ویسے ہی ایک عظیم نبی جن کو 40 دن مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا، ان کے واقعے کو بھی اللہ نے ہدایت رکھا ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت ماتے تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا، اے یونس جاؤ منوا جاؤ، وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرو۔ وہاں کے لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ان کو محبت اور ایمان سکھاؤ۔ پھر اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام منوا جو عراق کے شمال میں واقع ہے، وہاں اپنے مبارک قدم لیے آپ پہنچے۔ آپ مسلسل اللہ کا دین لوگوں کو سمجھاتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا اور ایک دوسرے سے نفرت کرنا اللہ کو پسند نہیں، لیکن افسوس وہاں کے لوگ آپ کی توہین کرتے رہے۔ آپ کے اس پیغام حق کو مذاق سمجھتے رہے۔ بالآخر آپ نے یہ فرمایا، ان قریب تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور غصے میں بستی کو چھوڑ کر چلے گئے، اور دل ہی دل میں سوچتے رہے کہ یہ لوگ سدھرنے والوں میں سے نہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر آپ نے ان بستی والوں کی اصلاح کرنی چھوڑ دی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، اس بستی میں ایک بڑا سا بادل دور سے آنے لگا۔ اس میں بجلی اور آگ چمک رہی تھی۔ اس بستی کے لوگوں نے جیسے ہی آسمان طرف دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، لگتا ہے قوم لوط کی طرح ہم پہ بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سچے تھے، ان کا اللہ سچا ہے، اب ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ اتنی دیر میں کسی نے کہا، آؤ بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ان گاؤں کے تمام لوگ زمین پر بیٹھ کے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، اپنے گناہوں کو قبول کرنے لگے۔ یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ بے شک اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ یوں وہ آگ برسانے والے بادل بستی سے دور چلے گئے، اور سب اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے منتظر ہو گئے۔ اللہ کرے کہ وہ واپس آ جائیں، ہمیں اللہ کا دین سمجھائیں۔ اور وہاں اللہ کے نبی کشتی میں بیٹھ کر کہیں دور جا رہے تھے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ اب واپس اس گاؤں میں کبھی نہیں آؤں گا۔ اتنی دیر میں سمندر میں ایک بہت بڑی مچھلی آ گئی۔ یہ دیکھ کر کشتی کے مالکان کشتی میں موجود سارا سامان سمندر میں پھینکنے لگے، لیکن مچھلی نے پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہ لیا۔ کشتی کے سالار نے کہا، ایسا کرتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام آیا اس کو قربانی دینی پڑے گی، اور اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا تاکہ دوسرے لوگ بچ سکیں۔ بس پھر قرآن اندازی کی گئی، لیکن جب پہلا نام نکلا تو وہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ کہنے لگے، یہ اللہ کے نیک بندے لگتے ہیں، ان کو پھینکنا نہیں چاہیے۔ تو پھر دوسری دفعہ قرآن اندازی کی گئی، دوبارہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو پھر بس تیسری دفعہ پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ نے کہا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر۔ اس مچھلی نے اللہ کے حکم سے آپ کو نگل لیا، اور اس مچھلی نے اپنے پیٹ میں حفاظت کے ساتھ اللہ کے نبی کو رکھ دیا۔ آپ اللہ سے بات کرنے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ جو کام اللہ نے میرے ذمہ لگایا میں اسے پورا نہیں کر سکا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آپ اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں تو آپ سنتے ہیں کہ میرے ساتھ ساتھ سمندر کے مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ اس بات کو 40 دن گزر گئے۔ بار بار جب آپ نے معافی مانگی تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو کنارے پہ اگل دو۔ وہ مچھلی خشکی کی طرف گئی اور اللہ کے نبی کو باہر اگل دیا۔ آپ کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے جسم میں سوجن سی ہو گئی۔ اسی دوران اللہ نے زمین کو حکم دیا تو ادھر ایک پودا اگ پڑا جس پہ کدو لگے ہوئے تھے۔ آپ وہ کھانے لگے اور صحت یاب ہو گئے، اور پھر آپ اسی گاؤں واپس چلے گئے اور دیکھا کہ ادھر کوئی عذاب نہیں آیا۔ ادھر کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سب اللہ پہ اور آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ حضرت امام علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے سبق رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے ہر حرکت کو کسی نہ کسی کام کے لیے منتخب کیا ہوا ہے۔ جیسے سورج روشنی دینے کے لیے اور گرمی دینے کے لیے،
اور چاند سکون اور راحت کے لیے، زمین کو اناج اگانے کے لیے، ہوا کو زندگی کے لیے، ویسے ہی اللہ نے اپنے خاص بندوں کو اس لیے منتخب کیا ہے تاکہ وہ ہر دور میں اللہ کے بندوں کی اصلاح کریں اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں۔